نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج بات کریں گے حضرت سید شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث پاک کے بارے میں، اور ایک واقعہ بتائیں گے، پھر بعد میں یہ بتائیں گے کہ واقعہ بتانے کا مقصد کیا تھا۔ دوران طالب علم آپ سید شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث پاک بغداد میں تھے، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کئی دنوں سے آپ بھوکے تھے، بغداد کی منڈی میں تھے۔ کئی دنوں سے بھوکا رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ چلنے کی تاب نہ تھی، تو آپ وہیں کی مسجد میں جا کر ایک کنارے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ایک شخص آتا ہے، اس کے پاس بھنا ہوا گوشت اور روٹی ہوتی ہے، وہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ غوث پاک نے اس کی طرف دیکھا اور بتاتے ہیں کہ کئی دنوں کی بھوک کی وجہ سے وہ جیسے جیسے لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا تھا تو میرا بھی منہ ایسے ہی سے کھلتا جاتا تھا، لیکن بعد میں نے اپنے نفس کو سمجھایا، پھر میں دوسری طرف دیکھنے لگا، یعنی اپنا ذہن، اپنی توجہ آپ نے دوسری طرف کری۔ بعد میں وہی شخص جو وہاں بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، اس نے آپ کو کھانے کی دعوت دی، اپنی طرف بلایا۔ آپ نے کئی دفعہ منع بھی کیا، لیکن جب وہ اصرار کیا تو آپ اس کے پاس گئے اور اس کے ساتھ کھانا شروع کر دیا۔ کھانے کے دوران گفتگو ہونے لگی۔ اس نے کہا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو آپ سید غوث پاک نے کہا کہ میں جیلان کا رہنے والا ہوں۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا اور کہا میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں، اور میں یہاں ایک شخص کو تلاش کر رہا ہوں، وہ جیلان کا رہنے والا ہے، اس کا نام عبد القادر ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، میں ہوں عبد القادر۔ وہ شخص رونے لگا اور کہا میں نے آپ کی امانت میں خیانت کی۔ آپ نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو بتانے لگا کہ جب میں بغداد آ رہا تھا تو آپ کی والدہ نے مجھے 8 دینار دیے اور یہ کہا تھا کہ یہ دینار سید عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہا کہ عبد القادر کو دے دینا۔ تو وہ دینار میرے پاس تھے، میں کئی دنوں سے آپ کو تلاش کرتا رہا، اور جب آپ نہیں ملے تو یہاں پر مجھے مزید رکنا پڑا۔ اس کی وجہ سے میرے پاس جو کھانے پینے کی اشیاء تھی، میرے پاس جو پیسے تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ آج کا یہ کھانا میں نے آپ کے ہی پیسے جو 8 دینار تھے اس میں سے کچھ پیسوں کا کھانا لیا ہے، تو آپ میرے مہمان ہیں، میں آپ کا مہمان بھی نہیں ہوں، اور میں نے آپ کی امانت میں خیانت کی۔ گریہ وزاری کرنے لگا۔ غوث پاک نے اس کی نیک نیتی کو دیکھا تو اسے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں، اسے تسلی دی، اور اس کو کچھ دینار اور کھانا جو بچا ہوا تھا وہ بھی آپ نے اس کو دے دیا لے جانے کے لیے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ غوث پاک کی زندگی میں وہ جو پریشانیوں کے دن بھی تھے، لیکن وہ کرم فرما تھے، لوگوں پر، مخلوق خدا پر رحم کیا کرتے تھے۔ آج اس واقعے کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کبھی تنگ دستی کی وجہ سے ہمیں 1-2 دن کے یا ایک وقت کے فاقے کرنے پڑ جائے تو صبر کم از کم کرنا چاہیے۔ اور ہمارے قوم میں اور ہم لوگوں میں عادتاً تو یہ ہو گیا ہے کہ صبر کرنے کی دور کی بات ہے، ہمیں اگر ایک وقت کا کھانا ہمارے من مطابق نہ ملے تب بھی ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ من پسند چیزیں نہ ملے تو ہم اپنے گھر والوں کو ملامت کرتے ہیں یا رب قدیر سے ہم شکوہ گلا کرنے لگتے ہیں، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ رب کا شکر ہمیں کرنا چاہیے اور پریشانیوں میں صبر کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ ہم اپنے ان بزرگوں کو مانتے ہیں تو ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کو ہم دیکھیں تو سمجھیں کہ انہوں نے کیسی کیسی پریشانیاں اس دنیا میں گزاری ہیں، تب ان کے مقام و مرتبے اتنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔